الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ۔ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج 12 ربیع الاول شریف کے دن آپ خصوصی مدنی پھول جو ہے وہ خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں، اور اس خصوصی نشریات میں خصوصی مدنی پھول ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کی آمد مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ ایک سوال جو پہلے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے، آپ بتائیے کہ آپ کب سے میلاد شریف منا رہے ہیں؟ کہ ذکر تو میلاد کا ہی ہونا چاہیے، اور آپ نے کسی اور زاویے سے ہی ذکر میلاد کا موضوع لیا ہے۔ یوں تو شروع سے ہی 12 ربیع الاول کو ہم مطلب کوئی اس کی تاریخ کا بیان نہیں کر سکتا، بس یوں کیسے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جشن ولادت کے سلسلے میں ہمارے یہاں سے جلوسوں کا سلسلہ رہتا ہی تھا، سبحان اللہ، اور ہوتا ہی تھا۔ لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں اگر پوچھیں تو جلوس میلاد اور جشن میلاد یا عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں تب سے صحیح معنوں میں اس چیز کو سمجھا ہے، یا میں یوں کہوں سمجھنے کی کوشش کی ہے، سمجھا بھی کیا کہوں گا، کہ جشن ولادت کیسے منایا جاتا ہے اور اس میں کیسے شرکت کی جاتی ہے۔ البتہ آپ کے سوال کے مطابق یہی ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ فرمائیے حضور کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے پہلے جو آپ میلاد شریف منایا کرتے تھے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد، اور پھر ذیلی نگران سے سفر کرتے کرتے آج نگران شورا کا الحمدللہ آپ کو ذمہ داری ہے ملی ہوئی ہے، آپ کیا اس کو اگر مدارج ہیں جو ہیں اس کے ہم دیکھیں، مراحل دیکھیں، تو ان میں کیسے کیسے تبدیلی جو ہے وہ آپ محسوس فرماتے ہیں؟ دیکھیے، ایک عوام جو آج بھی آپ جلوس میلاد میں دیکھیں گے، وہ ان کا ایک اپنے انداز، ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ جی، لیکن جب مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، اور اگر میں کہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت جشن ولادت کی خوشیاں منانے میں شرکت کی ہے، جی، ان دنوں ہمارا اجتماع ہوتا تھا ککری گراؤنڈ میں، اور میں اپنے ذیلی حلقوں میں کے ساتھ بیٹھ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اس ہمارے ذیلی نگران کو اور تھے، جی، گلزار حبیب مسجد جو اولین مدنی مرکز ہے دعوت اسلامی کا، ہفتہ اور اجتماع بھی وہیں ہوتا تھا، میں وہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی آیا۔ ماشاءاللہ، تو یوں سمجھے کہ ماہ رمضان میری مدنی ماحول میں شمولیت تھی ایک طرح سے، اور رمضان مبارک کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ وہ پہلی 12ویں کب آئی ہوئی ہوگی، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو شوال المکرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول، تقریباً یہ 6 ماہ، جی، 5 سے 6 ماہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میری دعوت اسلامی کی اس وقت جو تنظیم میں آنے کی جو عمر تھی وہ 5 سے 6 ماہ کی تھی۔ صحیح، تو اب ہماری بس ککری گراؤنڈ کے لیے چلی رات کے اجتماعی ذکر و نات میں، اس سے پہلے جو بھی ایک اس طرح کا کبھی میں نے ماحول نہیں دیکھا تھا 12ویں شریف کا۔ وہ بس کپڑے پہن لیے، بڑی رات تھی، اور اسی طرح کا ایک انداز ہو جیسے عام طور پر لوگ عموماً کرتے ہیں۔ جی، تو اب جب اسلامی بھائیوں کے ساتھ جھنڈا ہاتھ میں لیے آیا تو مجھے وہ گھڑی یاد ہے، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو، کہ میں نے مدنی حلیہ، جو اس وقت جو مدنی حلیہ تو وہی ہمارے سفید کپڑے ہوتے تھے، جی، چادر سر پر تو رکھنے کا اس دوران نہیں تھا، لیکن میرے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، واہ، اور ایک ریلے آ رہے تھے ککڑی گراؤنڈ کی طرف، اللہ، اور اس میں ہمارا حلقہ اور علاقہ بھی شامل تھا، نعتیں ہو رہی ہیں اور ککڑی گراؤنڈ میں ہونے والی اجتماعی میلاد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر جلوس اجتماعی میلاد میں شامل ہونا،
امیل سنت کا بیان ہونا، ہم یہ دریوں پر یہ ساری ترکیب ہوتی تھی، بیٹھتے تھے، پھر سحری. اب یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد ہی ذہن بنا کہ آج روزہ رکھنا ہے 12 ربیع الاول کو. تو یہ عید ہے، عیدوں کی عید ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. پھر بیان کے بعد جو ایک مطلب مجھے وہ گھڑی میں تصور کروں ان 2-4 سالوں کا جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تھا، کہ وہ گھڑی اور آج کی گھڑی ہے. اس گھڑی کا انتظار ہوتا ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر. تو بس یہ جو شعر ہے نا، مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر. تو یہ بس اس وقت وہ گھڑی ہوتی تھی، وہ سرور، وہ کیفیت، وہ اپنی جگہ پر ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز، صلاۃ و سلام، پھر فجر کی نماز. اور میں ککڑی گراؤنڈ میں ہی فجر کی نماز ادا کرتا. اور اس کے بعد ککڑی گراؤنڈ میں ان دنوں ایک محفل ہوا کرتی تھی، اکثر اتنی بھاری اکثر چلی جاتی تھی. اور شروع سے ایک تھا کہ میں وہاں رک جاتا تھا، جو مجھے یاد پڑتا ہے میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں شروع میں واپس چلا گیا ہوں اللہ کے والوں کے ساتھ، لیکن میں وہاں رکتا تھا. اور پھر فجر کی نماز کے بعد میں اپنی ذہن کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول جیسی نورانی صبح مدینہ منورہ کے علاوہ ایسی نورانی صبح میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. اس نورانی صبح کا میں کہوں کہ مجھے انتظار رہتا ہے. اور واقعی وہ 12 ربیع الاول کی جو صبح ہوتی ہے، جیسا کہ یہ 12 ربیع الاول کو قوم دیکھ رہی ہوگی، عاشقان رسول ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ 12 ربیع الاول کے سورج طلوع ہونے سے پہلے کا جو منظر اور سورج طلوع ہونے کے بعد جو صبح ہوتی ہے، تو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے 12 نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تو ایک عجیب سی صبح ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے صبحوں میں، ایک رونق ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ واقعی ظلمت کے اندھیرے چھٹے اور ایک نور ہی نور ہے. تو اس وقت وہ کلام ہمارا دعوت اسلامی جب میں ماحول میں آیا تب سے یہ کلام میں سن رہا ہوں، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، صبح بھی ہے شب بھی ہے، وہ گھڑی جو تھی ولادت کی. تو پھر اس کے بعد ہم وہ روزہ ہوتا تھا، اشراق چاش کی نماز ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ہم واپس آ جاتے تھے. واپس آنے کے بعد پھر وہ ظہر پڑھنی ہے، ظہر کے بعد جلوس میلاد کی تیاری ہوتی تھی. سبحان اللہ. اور جلوس میلاد میں مطلب یہ سب ماحول کے بعد کی، پہلے تو کوئی سب یہ چیزیں نہیں تھیں. اور یہ غالباً وہ تعداد جو اس وقت مدنی چینل پر ہوگی، جو ابھی یہ مدنی ماحول میں نہیں ہے، وہ شاید وہی ہے جو پہلے میں ہم کرتے تھے. اور اگر یہ مدنی ماحول میں آ کے دیکھے تو یہ وہ دیکھیں گے جو آج میں کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو وہ جلوس میلاد اور وہ چلنا، پھر گاڑیاں، پھر وہ جوش و خروش، پھر ہمارا وہ گلزار حبیب سے نکلتا، پھر کنز الایمان، اور سولجر بازار سے ہوتے ہوتے ہم گارڈن سے ہوتے ہوتے پھر یہ بندر روڈ سے جو امیر سنت کا جو جلوس میلاد آ رہا ہوتا وہ تو شامل ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. پھر ایک وقت آیا کہ پھر میں شہید مسجد سے ہی امیر سنت کے جلوس میلاد کے ساتھ ہی شریک ہو جاتا تھا. اس کے مناظر بھی مدنی چینل کے ناظرین نے جو ہے اسکرین پر دیکھے ہوں گے، کچھ مناظر ہیں اس کے بھی کہ امیر سنت بھی ہیں اور ان کے ساتھ آپ بھی جو ہے موجود ہیں. اس کے بعد پھر ہم ایک جلوس میلاد ہمارا ختم ہوتا، نماز ہوتی عصر، ظہر پڑھ کے چلتے تھے، نماز عصر
جماعت سے ملتی. اچھا، جلوس میں بھی آپ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا یہ ایک خاصہ ہے کہ فرائض کی پابندی تو کرنی ہے نا. سبحان اللہ. فرائض، واجبات، یعنی جو تحریک ہمیں عشق رسول کا درس دیتی ہے، جو تحریک ہمیں سنت رسول کا درس دیتی ہے، اس تحریک سے وابستہ شخص نماز میں اور جماعت کے ساتھ نماز میں کیسے کوتاہی کر سکتا ہے؟ کہ نہیں، یہ مطلب ایک تصور سی بات ہے. اب کوئی تربیت نہیں لے پایا، اگر کوئی اپنی اصلاح صحیح نہیں کر پایا، اس پیغام فرائض و واجبات کو اگر صحیح طور پر اپنے اندر نہیں اتار پایا اور اس میں نہیں ڈھل پایا، تو وہ اس کا ایک اپنا انڈیویجول، اس کا اپنا انفرادی معاملہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو میں اپنے پہلے سال کی تاریخ سے عرض کر رہا ہوں نا، 5 سے 6 ماہ کے بعد سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس وقت سے صدائے مدینہ لگانے کا مجھے ذمہ داران نے وہ ترکیب بنائی تھی جب یہ صدائے مدینہ کی یہ تحریک بھی نہیں تھی. اللہ اکبر. میں جس بلڈنگ میں رہتا تھا گلزار حبیب کے سامنے، تو اس بلڈنگ وہ 126 فلیٹوں کی بلڈنگ تھی. تو مجھے اپنے اسلام میں اٹھاتے تھے، پھر ہم بلڈنگ میں صدائے مدینہ لگاتے تھے. تو یہ اس وقت سے تو دعوت اسلامی جو کہ فجر میں اٹھانے کا سلسلہ دیتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک درس دیتی ہے، تو ایک وہ خاص الخاص وقت کہ جس وقت ہم جلوس میلاد میں گویا کہ یہ ایک منظر ہوتا ہے کہ ایک شعر بہت ہم جلوس میلاد میں پڑھا کرتے تھے، اب بھی موقع محل کے مطابق پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیاء کا بارہ، سبحان اللہ. دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو جلوس میلاد میں جو ایک کہ جو شرکا کی جو کیفیت جو ہم نے دیکھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، تو وہ تو بڑا ایک رقت بھرا، سوز بھرا، اور جیسے کہ وہ مانگنے والا ایک انداز ہے نا. تو ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا لینے کے لیے ہم تو چلے ہیں جھنڈے ہاتھ میں لیے، جھولیاں پھیلائے کہ آج تو رحمت کی بھیک ملے گی، تقوی کی بھیک ملے گی، پرہیزگاری کی بھیک ملے گی، نیکیوں کی بھیک ملے گی. تو وہ تو ایک انداز ہے. تو اب ایسی کیفیت میں آپ بتائیے کہ کوئی ایک صحیح معنوں میں اگر کوئی عشق رسول کا پیکر بننے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ نماز کیسے چھوڑے گا؟ تو جلوس میلاد میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا، بلکہ تمام عاشقان رسول کو ہمارے امیل سنت کی طرف سے یہ مدنی پھول ہے کہ آپ نے نماز، بلکہ نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے ابھی بتایا کہ جیسے جلوس میلاد ہے، عید میلاد النبی ہے، عیدوں کی عید ہے، اور پھر اس میں آپ نے کہا کہ وہ اشک باری کا سلسلہ بھی ہوتا تھا، اور وہ اس طرح مانگ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، استغاثہ بھی کر رہے ہیں. امیر سنت کی ذات بابرکات کو بھی دیکھا ہے. تو یہ خوشی کے موقع میں رونا، یہ کیا ہے سب؟ دیکھیں چند چیزیں اس میں. خوشی کے موقع پر کوئی نہیں روتا یہ ایسا نہیں ہے. بہت عرصے کے بعد اگر بیٹا گھر پہ آئے تو ماں بھی روتی ہے. سبحان اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. ہے جی، ایسے ہی. تو والد بھی روتا ہے. تو کوئی اچانک آپ کو بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ تو ایک اپنی خوشی میں کوئی نہیں روتا ایسا نہیں ہے. یعنی رونے کا تعلق صرف غم سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. رونے کا تعلق جو ہے نا یہ کیفیت سے ہے. اب کون سی کیفیت ہے؟ اب ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو وہ بھی تو روتا ہے. کوئی اللہ کی محبت میں روتا ہے، کوئی عشق رسول میں بھی تو روتا ہے. تو رونے کی بات خالی اس سے نہیں ہے کہ کوئی دکھ پہنچا ہو تبھی آدمی روئے گا، کوئی غم ملا ہو تبھی آدمی روئے گا. رونے کی ایک اپنی اپنی صورتیں ہوتی ہیں، رونے کی ایک اپنی اپنی ایک کیفیتیں ہوتی ہیں. تو یہاں مطلب ظاہر ہے کہ ایک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادت کی خوشیاں منانے کی جو ہمیں نعمت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے ملنے پر اس کی شکر گزاری میں رونا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت سے عبادت اور رونا، اور اس پر عرض کرنا کسی کا کہ آقا کیا آپ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کے ذریعے آپ کے اگروں اور پچھلوں کے گناہ نہ بخش دیے؟ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس پر یہ جواب ارشاد فرمانا کہ جس کا خلاصہ ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا. تو کیا یہ شکر گزار بندگی رلاتی نہ تھی؟ تو بندہ کیا شکر ادا کرتے ہوئے روئے گا نہیں؟ نعمت کا چرچا کرتے ہوئے رو نہیں سکتا؟ اور پھر ساتھ ساتھ مطلب کہ ایک
التجا ہے، ایک بھیک مانگنا ہے، مبارک لمحات ہیں، یا اللہ کہ میں رہ نہ جاؤں، ہے نا، یا اللہ میں کہیں رہ نہ جاؤں۔ آج وہ نبی کی آمد ہے کہ جس نبی کی آمد کی خبر انبیاء کرام نے دی، سبحان اللہ، جس نبی کی آمد کی خبر پچھلی کتابوں نے دی ہے، سبحان اللہ، جس نبی کی آمد پر دنیا سجائی گئی واہ، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو آج مطلب وہ تاریخ، اس کی بھی 12 تاریخ جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی کہ اس تاریخ کو میرے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آج ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی، جو ایک کرم نوازی ہوئی، تو آج میں محروم نہ رہ جاؤں۔ اپنے محبوب کی ولادت کا صدقہ دے، ایمان کی سلامتی نصیب کر، اور ہم جب تک جئیں اسی طرح آقا کا جشن ولادت مناتے رہیں۔ اور پھر ایک گناہ یاد آتے ہیں کہ آج گناہ بھی بخشوا لوں، آج جنت میں داخلے کا پروانہ بھی لے لوں، آج یہ نمازوں کی پابندی بھی اللہ کی بارگاہ سے مجھے نصیب ہو جائے، اور گناہوں سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، سچی آقا کی سچی غلامی اور سچا عشق نصیب ہو جائے، اور مجھے استقامت نصیب ہو جائے۔ یہ کیفیات ایسی ہیں سلمان بھائی کہ جب آپ پر ان کیفیات کا ایک حصہ جب طاری ہوگا تو رونا اپنی جگہ پر ہے یار، ایک رکت ہے۔ اچھا آنسو بہے نہ بہے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن نہ روئے، مگر کیفیت تو ہے نا یہ۔ بالکل اسی طرح جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح ولادت کا جو وقت آتا ہے، جی، صبح شب ولادت، جب وہ صبح بہارا کا وقت، اس وقت ایک کیفیت ہوتی ہے اس شاہ کی، یعنی وہ خاص وقت ہوتا ہے جس گھڑی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس گھڑی کو اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کے لیے پسند فرمایا، وہ گھڑی کتنی افضل اور اعلیٰ گھڑی ہوگی۔ اس گھڑی کے وقت اگر ہمیں زندگی میں جب تک ہم جئیں، جب بھی وہ گھڑی ہمیں نصیب ہو، اس گھڑی میں اگر ہمیں آقا کی بارگاہ میں رونا نصیب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا نصیب ہو جائے، اور مدینے کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب ہو جائے، بتائیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے اچھے مدنی یہ پھول ملی آپ جلی عطا سی ایک فرما رہے ہیں۔ میں نے باتیں بیان کر دی آپ کو، واللہ علم، اب ایک بے ترتیب سی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ اچھے مدنی پھول آپ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کے بچے کیسے میلاد مناتے ہیں، اور آپ کے گھر میں میلاد شریف کے دن بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کے دن کیا جدول ہوتا ہے، کیا معمول ہوتا ہے، کچھ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں نارملی الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے یہاں، میری بات نہ کریں آپ، صرف یہاں دعوت اسلامی والوں آپ کے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کی بات میں کریں ایسے گے ہی نا عرض جی۔ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے گھروں میں ان کے مدنی منع مدنی منیاں اسی طرح جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، باہر سجاتے ہیں، اندر سجاتے ہیں، اور گھروں میں مدنی پرچم ہوتے ہیں، اور یہ کہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دن خاص نئے کپڑے پہنتے ہیں، گھر والے عمدہ کھانا اور بناتے ہیں، اور کچھ نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کچھ تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس روز جو روزہ رکھ پاتے ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ملا جلا سا ہوتا ہے ہر ایک گھر میں۔ ظاہر ہے کہ اب جس گھر میں دعوت اسلامی کا صحیح معنوں مدنی ماحول آ رہا ہوگا تو وہاں ایک انداز ہوگا۔ رہی بات اگر آپ میرے گھر کی پوچھیں گے تو چونکہ ہمارے گھر والوں کو امیر اہل سنت کا خاص ایک یوں آنا جانا اور ایک قرب نصیب ہے، تو اگر میں کہوں کہ میرے گھر پر میرے پیارے امیر اہل سنت کا ایک خاص فیضان ہے میرے بچوں پر، تو غلط نہیں ہوگا۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ میلاد شریف کا دن یہ کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو پیغام دیا وہی پیغام ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے،
وہ تمنا ہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ایک کاش کہ ہمارا سب کچھ سرکار کے لیے ہو جائے، اور گویا کہ ہم ان اشعار کے مصداق بن جائیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں، میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ کرے کہ ان اشعار کے مصداق ہم بن جائیں، کہ ہم جئیں آقا کے لیے، رہیں آقا کے لیے۔ ایک کاش انہی کے نام پر ہماری جان قربان ہو جائے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری تمنا کی ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری ماں باپ اولاد حتیٰ کہ تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہر شے سے زیادہ محبت رسول کی ہونی چاہیے، کہ جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ انہی کے لیے جینا ہے، انہی کے نام پر مرنا ہے، اور اپنے بچوں کو خود کو انہی کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ آج تمام مدنی چینل کے ناظرین جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 12ویں شریف منا رہے ہیں، ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، سرکار کی آمد کا مقصد یاد رکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، خود اپنے مقاصد بیان فرماتے ہیں۔ ان مقاصد کو سامنے رکھیں، آمد مصطفیٰ کی خوشی بھی منائیں اور آمد مصطفیٰ کے مقصد کو بھی سامنے رکھیں، اور زندگی گزاریں
انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔